اللہ رب العزت خالق کائنات سورۃ علم نشرہ میں 3 احسانات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا احسان یہ ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی سینے کو منور اور فراغ کر دیا تاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں سما بھی جائے۔ دوسرا احسان یہ کہ بے شک ہر مسلمان کے ساتھ آسانی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے خوشخبری ہے کہ اسلام کی راہ میں اللہ کی تکلیفوں کے بعد تمہیں فراغت اور آسانی سے نوازا جائے گا اور طریق شاید ہے ایسا ہی ہوا۔ تیسرا احسان یہ ہے، سورۃ علم نشرہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے اکثر جگہوں پر آپ کا نام بھی مذکور، تو اللہ کے نام کے بعد آپ کا نام مبارک بھی آتا ہے۔ اسی طرح نماز، اذان، اقامت میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام آتا ہے۔ گزشتہ کتابوں میں آپ کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے، فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے۔ آپ کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت قرار دے دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ الانبیاء، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بس آپ نہ صرف رحمت کا مجسمہ ہیں بلکہ آپ کا پیغام بھی رحمت ہے، اس پیغام پر عمل کرنا بھی رحمت ہے۔ قرآن کریم میں آپ محمد اور احمد کے نام سے مذکور ہیں۔ اگر یہ فاعل ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی، کیونکہ حدیث کے مطابق آپ کی نبوت اس وقت سے ہے جب ابھی حضرت آدم کی مٹی یعنی جسم اور روح کو اکٹھا بھی نہ کیا تھا، بس آپ سے بڑھ کر کسی نے اللہ کی تعریف نہیں کی۔ جب محمد یا احمد مفعول ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سب سے بنی نوح آدم، بنی نوح انسان سے زیادہ تعریف کی گئی، جو کہ قیامت تک اور بعد میں بھی انشاءاللہ جاری رہے گی، یعنی حضور کی تعریف، حضور پر درود پڑھنا ہو ہی رہا ہے نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ جس کی مسلسل تعریف کی جائے، یعنی مقدار کے طور پر سب سے زیادہ تعریف ہو، اور احمد کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ جس کی سب سے زیادہ اعلیٰ قسم کی تعریف کی جائے۔ آپ کی تعریف صرف یہاں ہی نہ ہوگی بلکہ قیامت میں بھی، آخرت میں بھی۔ بخاری اور مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن ہر مسلم اور غیر مسلم اسلام کی سچائی کو جان اور پہچان لے گا، لیکن غیر مسلم کو اس وقت اس کا فائدہ نہ ہوگا۔ قیامت کا دن 50,000 سال لمبا، جو کہ بذات خود ایک عذاب ہے، اس لیے ہر مسلم اور غیر مسلم خواہش کرے گا کہ حساب کتاب جلدی شروع ہو، کچھ نتیجہ تو سامنے آئے۔ اس لیے سب انسان اپنے والد یعنی حضرت آدم کے پاس جائیں گے تاکہ آپ اللہ سے التجا کریں کہ حساب کتاب شروع کریں۔ جب حضرت آدم فرمائیں گے کہ میں نے جنت میں یہ غلطی کی تھی اس لیے میں یہ درخواست نہیں کر سکتا، پھر سب لوگ حضرت نوح کے پاس یہی التجا لے کر جائیں گے۔ حضرت نوح فرمائیں گے کہ میں نے اللہ سے اپنے کافر بیٹے کو بچانے کے لیے کہا تھا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں اور میں اللہ سے درخواست نہیں کر سکتا۔ پھر سب لوگ حضرت ابراہیم کے پاس یہی التجا لے کر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم فرمائیں گے میں نے بعض حکمت عملی کے تحت 3 بار غلط بیانی کی، ایک بار کہا کہ اس بڑے بت نے ان سب بتوں کو توڑا ہے، دوسری بار میں نے کافروں سے کہا میں بیمار ہوں، اور تیسری بار میں نے اپنی بیوی سارہ کو اپنی بہن ظاہر کیا ورنہ بادشاہ اس کو قتل کر دیتا۔ ان وجوہات کی بنا پر میں اللہ کے ہاں درخواست نہیں کر سکتا بلکہ مجھے سب کی طرح اپنی فکر لاحق ہے۔ پھر سب لوگ حضرت جناب موسیٰ کے پاس یہی التجا کریں گے۔ حضرت موسیٰ فرمائیں گے میں نے غصے میں ایک قبطی کو جان سے مار دیا تھا، اس لیے میں بھی اللہ سے درخواست نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ کے بھی اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں سمجھیں گے۔ بالآخر سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی التجا لے کر جائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری ذمہ داری ہے اور میں تمہاری درخواست اللہ رب العزت کے پاس پیش کرتا ہوں۔ اس وقت سب مسلم اور غیر مسلم آپ کی تعریف کریں گے اور اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اس لیے ہم ہر اذان کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رسول کو مقام محمود عطا کیجیے۔ اس ضمن میں آپ نے فرمایا کہ جنت کا سب سے اونچا درجہ فضیلہ ہے، اور آپ نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے ملے گا۔
یہ ہے کہ رسول اکرم کا مقام، پس آپ کی سوائق حیات کا کیوں نہ مطالعہ کیا جائے تاکہ ہم بھی رحمت سے فیضیاب ہو سکیں۔ محمد اور احمد کے علاوہ آپ کے بہت سے اسماء گرامی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اسماء گرامی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ الماہی، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے ذریعے کفر و باطل کو، کافر و باطل کو تباہ و برباد کر دے گا، جیسے کہ آپ نے جزیرہ عرب میں کفر و باطل کو تباہ کیا۔ الحاشر، آپ نے فرمایا بنی نوح انسان کی دوبارہ باشیت میرے بعد ہوگی۔ آپ کا تشریف لانا قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میری بحشت ہوگی، پھر دوسرے پیغمبروں کی اور پھر باقی انسانوں کی۔ العاقب، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں، نبی الرحمت، میں رحمت للعالمین ہوں۔ اس کی وضاحت بعد میں آئے گی، یہ باقی لیکچر میں آپ کے ساتھ وضاحت کروں گا۔ نبی التوبہ، توبہ میرے بحث قبول ہوتی ہے، یعنی اگر میرا پیغام پہنچایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تب ہی توبہ قبول ہوتی ہے۔ المکفا، وہ سب اور جو سب نبیوں کے بعد آئے اور جو پچھلے انبیاء کے پیغام کو مکمل کرتا ہے اور اس کے بعد کسی اور پیغام کی ضرورت نہیں رہتی۔ الملاہم، جس کے بعد بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، مثلا دجال کا فتنہ وغیرہ۔ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں جس کی برکت سے کفر مٹا دیا جائے گا، میں حاشر ہوں، لوگ میرے بعد قبروں سے نکالے جائیں گے، میں عاقب ہوں، یعنی آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث یہ